اور وہ بالکل پاک ٹھیک ہے، فضائیہ نے 10 تاریخ کو جو کر دیا وہ ایگزیبٹ کرتا ہے الحمد بالکل. اب ڈاکٹر ماریا فائنلی مجھے بتائیے کہ دیکھیے ہم نے اب یہ بات کر لی اور اب ہمیں جو بھی ہم لیسنز لرن کرنے ہیں ہم شور وہ ہم کر ہی رہے ہوں گے، لیکن ہمارا جو اوور آل ایک اس کو آپ اسٹریٹجی کہہ لیں، اس کو آپ آؤٹ لک کہہ لیں، اس کو آپ ڈاکٹرن کہہ لیں، وہ ایسٹرن لکنگ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. پھر ہمیں ویسٹ افغانستان کی سائڈ سے جو ایک تھریٹ رہا ہے ہم اس کو بھی ظاہر بات ہے دیکھتے رہے. یہ والا جو ہمارا ویسٹرن بارڈر تھا یہ آبویسلی ہے تو صحیح ایشو بٹ اتنا نہیں تھا. اب ورسٹ کیس سینیریو آبویسلی یو پلان فار دا ورسٹ کیس سینیریو. ورسٹ کیس سینیریو اگر معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، ایران میں وی ڈونٹ نو معاملات کدھر جا رہے ہیں، اسرائیل کے جو انٹینشنز ہیں وہ ہمیں نظر آ گئے ہیں، اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی ہمیں نظر آ گئی ہے. بیسڈ آن دیٹ جو ہمارا اوور آل ڈیفینس ملٹری اسٹریٹجی ہے، ڈو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فیکٹرنگ ان دس تھنگ جو ابھی ہمارے ویسٹ پہ ہو رہا ہے، اور جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہماری تھریٹ پرسیپشن پہلے ہی ریویوڈ ہو چکی ہے اور یہ پچھلے 10 سال سے ہم یہ ریویو کر رہے ہیں کہ جہاں the threat of extra regional powers has been incorporated in our understanding. فرق صرف یہ ہے کہ اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہمیں ابھی یہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور جو مینیفیسٹیشن ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اسمال تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسی تھریٹ ہے جو اوور ویلمنگ تھریٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت نریندر مودی صاحب بھی سائپرس میں گئے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے، رپورٹس یہ بھی ہیں کہ نتن یاہو صاحب بھی جو ہے شاید کچھ ٹائم کے لیے جو ہے گریس میں تھے. سو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انڈو اسرائیلی کنیکشن ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن کے طور کے اوپر نکل رہا ہے، اور وہ کنیکشن اس لیے نہیں ہے کہ مطلب ایک سڈنلی لو لاسٹ ہے. دیکھیں جب امریکہ ان کے بیچ میں آیا ہے تو اسرائیل اور انڈیا جو ان کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ انٹر آپریٹبل فورسز بن چکے ہیں. ہمارے لیے جو مینٹل میرے خیال سے جو ہمارا ہینڈی کیپ ہے جو ہمیں اس وقت اس مصیبت میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو کتنی حد تک کیلیبریٹ کریں، کہ ہم اس کو کس طرح اس کو بیلنس کریں، اس کے ساتھ کیا کریں. مسئلہ ہمارا چائنا ریلیشن شپ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس وقت یو ایس ریلیشن شپ ہے اور ویسٹرن ریلیشن شپ ہے کہ اس کو ہم کس جگہ پہ بیلنس کریں، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ اس وقت ملیٹریلی انٹر آپریٹبل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جہاز ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی ٹائم بھی ان کی جو کیپیبلٹی ہے جو فرینڈلی ہو سکتی ہے بعد میں آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے ایٹ اینی پوائنٹ ایٹ اینی پوائنٹ. تو یہی چیز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کیا وہ امریکہ کو انڈیپینڈنٹ ایکٹر کے طور پہ دکھائیں گے یا امریکہ کو ایز اے بائنڈنگ ایکٹر کے طور پہ دکھائیں گے ان دا ملٹری کنفرنٹیشن. اور یہ اگر وہ دکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی الوژن نہیں رہ جائے گا. پھر ہمیں پریپیئر کرنا پڑے گا، آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، آپ کو چائنا رشیا کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. پھر اس کو آپ کس طرح انگیج کرتے ہیں، بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، دیٹس another story. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آپ کی گفتگو بہت حد تک ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہماری اوور آل جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ کس طریقے سے ریڈیفائن ہو رہی ہے. ناظرین ویل ٹیک اے بریک، واپس آئیں گے. تو ابھی جو بات کر رہی تھی ڈاکٹر ماریا کہ ہماری جو یو ایس اے سے ریلیشن شپ ہے اس کو کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیع جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، اس کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے. اور یہ جو نقطہ ہے کہ اس وقت اس موقع پر جہاں پہ امریکہ کی ایک انوالومنٹ بھی ہونے جا رہی ہے مڈل ایسٹ پہ بظاہر، اور چائنا اور رشیا کا دوسری طرف ایک اور آؤٹ لک ہے، تو اس میں ہماری جو کیلیبریشن جس کا ذکر کر رہی تھی وہ کیسے ممکن ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ اور فارمر ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ نیشن جناب منیر اکرم صاحب آفٹر دس بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید ہے. جیسے میں پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ اب جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے ایران کے خلاف تو اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. ابھی بریک سے پہلے جو ڈاکٹر ماریا یہ ذکر کر رہی تھی کہ ہمیں اپنی جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ اس کو بڑی ہی کیئرفلی کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا کے کانفلکٹ کے بعد ہمارے جو تعلقات ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے وہ ایکسلنٹ اگر نہ بھی کہیں لیکن اچھے ہیں. ٹرمپ صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں، اور اس وقت ایز وی اسپیک چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیع جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں. وہاں ان کی آبویسلی بہت اہم میٹنگز ہو رہی ہوں گی. یہ جو بڑی امپورٹنٹ کروشل ریلیشن شپ ہے گیون دا فیکٹ کہ چین اور روس جو ہیں وہ شاید اس جنگ کو جو مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے تھوڑی سی ڈفرنٹ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم کیسے یہ جو ٹائٹ روپ واکنگ ہے اس کو کر سکتے ہیں؟ اس میں بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے جو ان معاملات کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی بہت ہی عرصے سے امریکہ میں سفارتکاری بھی کرتے رہے. جناب ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب ہمارے مہمان ہیں، فارمر پاکستان پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دا UN. منیر اکرم صاحب السلام علیکم.
वालेकुम सलाम फाज भाई। अच्छा मुनीर साहब जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो एक द नीड टू कैलिब्रेट आवर रिलेशनशिप, अगर अमेरिका एंटर कर जाता है इस जंग में, हमें कैसे मैनेज करना होगा इसको? ये देखें, अमेरिका जंग में शामिल होगा तो दो वजह से होगा, दो वजह हो सकती हैं। एक कि इजराइल ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसकी तबाही पूरी नहीं कर सकता, तो वो अमेरिका से अर्ज करेगा कि आप भी आके आप जो स्पेशली जो फोर्डो का जो प्लांट है अंडरग्राउंड है उसको शायद इजराइल खुद नहीं ख़त्म कर सकता है, तो वो अमेरिका से दरख्वास्त करें शायद कि आप आके आप शामिल हों, आप इसकी बमबारी करें। मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब की इसकी तरफ कोई ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है। वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात वापस शुरू हों, और जो नेतन्याहू ने जो जंग शुरू की थी वो प्रीएम्प्ट की थी मुज़ाकरात की, और जो एग्रीमेंट होने वाला था उसको प्रीएम्प्ट किया था, तो ट्रम्प साहब शायद उस तरफ नहीं जा रहे। दूसरा इम्कान ये है कि ईरान डेस्परेट हो जाता है और वो जो यूएस बेसिस हैं खलीज में उनके ऊपर हमला करता है, और उस वजह से अमेरिका शामिल हो जाता है। मेरे ख्याल में ईरान ने भी इस वक्त बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया है, उन्होंने उसकी तरफ नहीं गए हैं कि वो बेसिस को अटैक करें। तो मेरे ख्याल में ये होप और हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि अमेरिका शामिल ना हो। अगर अमेरिका शामिल हो जाता है तो फिर हमने एक बिल्कुल कॉशियस और कैलकुलेटेड अप्रोच रखना है, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पे तो हमने ईरान की हिमायत की है यूनाइटेड इंटरनेशनल लॉ के तहत, वो हमारी पोजीशन ठीक है, समझते हैं, पूरी दुनिया समझ सकती है, पर हमने दूसरी हिंदुस्तान एक शैतानी जो कर रहा है वो फैला रहा है कि जी पाकिस्तान इसमें ईरान की हिमायत करेगा और ईरान के साथ शामिल हो जाएगा। उस जो प्रोपेगेंडा है उसको हमने बिल्कुल एक्सपोज करना है, क्योंकि वो हकीकत नहीं है। तो हमने अपनी हद तक हम एक केयरफुल और कॉशियस पोजीशन लेंगे, और लेट अस होप कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो। बिल्कुल, एक्चुअली सबकी होप होगी कि ऐसा ना हो। जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो दौरा है उस पर अब ये रिपोर्टिंग भी हो रही है, जो मुख्तलिफ उनकी कुछ एड्रेस हुए हैं कम्युनिटी से वो भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली ऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई हैं, तो इस मौके पर और इंडिया से जो हमारी एक इंडिया के ख़िलाफ़ जो एक ओवरवेलमिंग विक्ट्री हुई है उसके बाद इस दौरे की आप अहमियत जो है वो कैसे देख रहे हैं? ये मेरे ख्याल में ये दौरा जो है उसकी दो ऑब्जेक्टिव्स हमारी होनी चाहिए और शायद होंगी। पहली ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अमेरिका ने जो ऑफ़र किया है, जो ट्रम्प साहब ने ऑफ़र किया है कि मैं जो मसले हैं आपके हिंदुस्तान के साथ वो हल करवाना चाहता हूँ, कश्मीर का मसला सब में अहम मसला है, उन्होंने माना, तो इसको हमने बिल्कुल भरपूर सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, और अमेरिका की इंगेजमेंट हमने कॉन्क्रीट टर्म्स में जारी रखनी है। जो दूसरा पहलू है वो हमारे दो तरफा ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, जो बाइडेन के ज़माने में बिगड़ गए थे, अब ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बेहतर हो गए हैं, काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मेरे ख्याल में ये मौका अच्छा है कि हम अपने दो तरफा ताल्लुकात जो हैं, काउंटर टेररिज्म पे है, इन्वेस्टमेंट पे है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जहां हम कोऑपरेट कर सकते हैं, वो दो तरफा ताल्लुकात हमने बढ़ाने हैं। तो ये दो पहलू हैं। जो ईरान का मसला तो भी एक्सीडेंटली टाइमिंग ऐसी हुई है कि वो ये जंग छिड़ गई है, पर वो मेन एजेंडा तो नहीं था, पर ऑब्वियसली क्योंकि जंग जारी है
تو اس پہ بھی کچھ شاید خیالات آپس میں ڈسکشن ہو، پر ہماری مین آبجیکٹیو یہی ہیں، دو طرفہ تعلقات اور ہندوستان پاکستان کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کروائیں ٹرمپ صاحب کی میڈییشن کے تھرو۔ بالکل، اور بالکل بریفلی مجھے بتائیے گا ایمبیسڈر منیر اکرم کہ اب کیونکہ ابھی ایک پاکستان کا ایک سفارتی ڈیلیگیشن جو ہے وہ امریکہ سے ہو کر گیا ہے، بلاول بھٹو صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، اچھی ان کو ایکسیس بھی ملی ہے، اور ایک جو بھی ہم نے نیریٹو بلڈنگ کی ہے ہم نے اپنی طرف سے اس کو اگریسولی کیا ہے، اور اب کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ جو ہمارا ایک ڈپلومیٹک پش ہے کہ وی ٹرائنگ ٹو ٹیل آور اون اسٹوری اینڈ میک شیور کہ امریکہ میں جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ہمارا جو پرسپیکٹیو بڑا کلیئرلی ملے، وہ اس وقت آپ کے خیال میں اس کو کتنی ٹریکشن مل رہی ہوگی، اور آرمی چیف کے وہاں موجود ہونے سے اس کو اور کتنا بوسٹ مل سکتا ہے؟ جی نہیں، جو دورہ تھا بلاول بھٹو صاحب کی ڈیلیگیشن کا وہ اچھا رہا، ان کی کافی اچھی ملاقاتیں ہوئیں جہاں تک مجھے علم ہے، اور انہوں نے ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا نیریٹو ہے، وہ بہت صحیح طرح سے یہاں ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں کافی، کیونکہ ریزنیبل پوزیشن ہے ہماری، وہ اس کو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے جو ان کی نیریٹو ہے ٹیررزم کی، وہ پھیلا رہے ہیں وہ، پر ہماری جو جواب ہے اس کا وہ یہی ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی امپارشلی انویسٹیگیٹ کیا جائے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد میں پھر پوزیشن لی جائے، تو یہ ایک ریزنیبل پوزیشن ہے جس کو سب سمجھتے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے، مذاکرات ہوں اس کی پیسفل ریزولوشن کے لیے، بالکل، تو یہ سب چیزیں لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔